السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سارا عالم اسلام اور سارا عالم جانتا ہے کہ اسلامی تاریخ جو ہے یکم محرم الحرام، جہاں اسلام کا یہ سن کے حساب سے نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب ایک شان ہے کہ جناب سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بڑے بڑے طویل عرصوں بعد جو ہے دنیا میں پیدا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو عظیم جماعت ہے، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر حضرات پیدا فرمائے۔ تو خلفائے راشدین میں ان میں عظیم المرتبت حضرات میں سے ہیں، تو انہی میں ہی خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہم جو ہے کچھ گفتگو کریں گے۔ اسلام سے قبل ان کی حیثیت اور شخصیت، اور اس کے بعد جو ہے اسلام لانے کے بعد کے جو معاملات ہیں، کچھ ان کی صفات جو ہیں، اور اس طریقے سے ان کے کمالات، اس سے متعلق بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم الشان صفات جو ہیں وہ اسلام سے قبل بھی مشہور تھیں اور آپ اس کی وجہ سے معروف تھے۔ ان میں جیسا کہ عرب دنیا میں حسب و نسب سے متعلق بھی بہت زیادہ توجہ اور دھیان سے کام لیا جاتا تھا، اور حسب نسب کے معاملات میں لوگ جو ہیں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ اس چیز میں بھی بڑے ماہر تھے اور بڑے نصاب مانے جاتے تھے، یعنی نسب کے ماہر مانے جاتے تھے، اور اس میں وافر حصہ جو ہے صلاحیتوں کا وہ آپ خود فرمایا کرتے تھے، اپنے والد ماجد سے آپ کو ملا ہے کہ والد ماجد حضرت خطاب بھی بہت ماہر تھے، اور گاہے بگاہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے نسب کے سلسلے میں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے مردم شناسی میں بھی بہت کمال رکھتے تھے۔ مردم شناسی جو ہے یہ بہت زبردست ملکہ ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ بڑے عظیم الشان صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے گرد کام کے لوگ ہی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو پہچان لینے کے بڑے ماہر تھے۔ اللہ پاک نے یہ خصوصی صلاحیت سے آپ کو نوازا تھا۔ اور جو شخص جو ہے قبیلوں اور شعبوں اور ان سلسلوں میں پوری نظر رکھتا ہے، تو ان حضرات کے جو ہے افراد جو ہوتے ہیں ان کے بھی نسبی حالات سے ایسے شخص کو پوری واقفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز جو تھی، جہاں تک غور کیا جائے تو یہی چیز بات سامنے آئی کہ یہ قدرتی طور پر ایک عمل تھا، اور ایک طرح سے تربیت پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی۔ تو اس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ملکہ عطا فرمایا، جو بعد میں خلافت کے زمانے میں خوب کام آیا۔ اسی طرح جس طرح آپ جو ہے علم الانصاب میں بڑے نصاب تھے، بڑے ماہر تھے، تو ایسے ہی سفارتی معاملات میں بھی آپ کو بڑا کمال حاصل تھا۔ آپ کا جو خاندان ہے، یہ سفارت کا سلسلہ آپ ہی کے پاس چلا آ رہا تھا قریش میں پہلے سے ہی، تو آپ بھی سفارت کے سلسلے میں فطرتی طور پر بڑے باصلاحیت تھے۔ ہمیشہ جو ہے جب بھی آپ سفیر رہے یا سفیر بن کر کہیں گئے
تو کبھی ناکام واپس نہیں لوٹے، ہمیشہ کامیاب رہے۔ تو سفارت کے سلسلے بڑے زبردست مہارت رکھتے تھے، یعنی اسلام سے قبل بھی یہ آپ کے بڑے عہدے تھے۔ اسی طرح سے یہ اگر بات اس پر غور کیا جائے کہ کن اوصاف کا سفارت کے لیے ہونا ضروری ہے، تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بھی جامع الکمالات تھے۔ انہی کمالات کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ تھا۔ ظاہر ہے کہ سفارت کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، اور ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا۔ طرح طرح کے لوگوں سے، اقوام عالم سے کسی سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور سربراہی سطح پر خاص طور پہ جب واسطہ پڑتا ہے تو ایسی صورتحال میں معاملات جو ہیں وہ سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ کی جو ہے عظیم الشان کمالات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے خطابت میں بھی بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ کی خطابت وہ زبردست کلمات، الفاظ اور گفتگو اور بہت جامعیت پر، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مانعیت تو بھی وجہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی خطیب بیان کرتا ہے تو وہ جامعیت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ مانعیت یعنی کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز جو قابل گرفت ہوتی ہے یا قابل اعتراض ہوتی ہے، قابل اشکال ہوتی ہے، جس میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، ابہام کوئی ایسا، تو جو ماہر خطبہ ہوتے ہیں وہ ایسی تمام چیزوں سے اپنی خطابت کو اور اپنے بیانات کو بہت زیادہ صاف رکھتے ہیں۔ تو آپ میں بھی، آپ کی خطابت میں جامعیت کے ساتھ ساتھ مانعیت بھی پوری موجود تھی۔ اور کتب سیر اور کتب تاریخ میں آپ کے خطبات کا بھی جو ہے بڑا قابل ذکر جو ہے مواد موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوش بیان اور کلام اور فصاحت و بلاغت اور جامعیت کی وسعت اور تعمق، یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا آدمی جو ہے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال آپ بڑے زبردست خطیب بھی تھے، یعنی خطابت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہ سواری میں بھی خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، بڑے شہ سوار لوگوں میں سے، اور یعنی آپ کا مقابلہ ہر ایک نہیں کر پاتا تھا۔ تو اس طرح سے اس میں بھی زبردست سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ قوت و طاقت آپ میں وہ بھی بڑے طریقے سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ آپ پہلوانی میں بھی بہت زبردست با کمال تھے، کہ آپ توانائی اور طاقت میں اس قدر وہ تھے کہ وہاں کے جو مشہور بازار تھے ان میں بازار عکاظ جو لگتا تھا اس میں بارہا آپ کے جو مقابلے ہوئے ہیں تو آپ ہمیشہ اس میں کامیاب رہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام سے قبل بھی یہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، گویا کہ قدرتی طور پر ایک اور فطرتی طور پر ایک تربیت چلی آ رہی تھی، جس کے لیے بعد میں جو ہے یعنی سمجھ لیں کہ جب وہ وقت آئے، موقع آئے، اسلام میں آپ داخل ہوئے تو یہ ساری چیزیں کام آئیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی مصروفیات رکھے تو وہی مصروفیات رکھنی چاہیے جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ لغویات سے، فضولیات سے، فضول گیدرنگ سے، فضول چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو اور ان معاملات کو، چاہے وہ جسمانی حساب سے ہوں، چاہے وہ انسان کی جو ہے قول و فعل سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب چیزوں کو انسان صحیح جگہ پر صرف کرے تو یہ چیزیں ہمیشہ کام آتی ہیں۔ وہ موقع جب آتا ہے تو انسان اس سے جو ہے خوب بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ تو باتیں تھیں آپ کی اسلام سے قبل کی طرح۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد جو ہے آپ کے وہ اوصاف اور کمالات بھی زبردست۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے اخلاقی معاملات، خلوص، زہد و تقوی، حق پرستی، راست گوئی اور اس طریقے سے درست روی، تواضع، سادگی، حفظ لسان اور رجوع الی اللہ
اور اس طریقے سے رحم دلی اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، یہ سارے کے سارے آپ کے نمایاں اوصاف تھے، آپ کی شناخت اور پہچان تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اسلام لانے کے بعد ان اوصاف میں زبردست طریقے سے نمایاں اضافہ ہوا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوئی، اور آپ کی سعادت کا یہ پہلا ہی عنوان اور پہلا ہی باب ہوا گویا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے لیے خوش بختی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھ دی کہ جناب سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم آپ دست بدعا ہوئے کہ یا اللہ دو عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، ان دونوں میں سے کوئی ایک، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور شوکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خوش بختی اور خوش نصیبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی لکھی تھی، اور یہ آپ ہی کا خاصہ اور آپ ہی کا حصہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قبولیت ظاہر ہوئی آپ کے اسلام قبول کر لینے سے۔ اور یہ جو آپ نے اسلام قبول کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو واقعی زبردست عزت، عظمت اور شوکت عطا فرما دی، اور بلا شبہ اسلام قبول کر لینا ایک بہت ہی اہم واقعہ آپ کا، اور جس وقت آپ نے اسلام قبول فرمایا تو جب آپ دار ارقم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ آگے بڑھ کر دامن تھام کر رسالت کے رعب دار آواز میں جب آپ کے کانوں میں پڑی، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ارشاد فرمایا اور پوچھا، استفسار فرمایا کہ عمر کیسے آئے ہو، کیا ارادہ ہے، تو وزیر روب داب والی آواز اور وجاہت سے لبریز آواز، اور یوں سمجھ لیں کہ ندائے رسول اور صوت رسالت جب وہ سنی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عز و نیاز اور انکسار بن گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ دعا جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے۔ بس یہ سن کر مسلمانوں کو اس قدر خوشی ہوئی، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اس قدر بلند آواز سے نعرہ بلند کیا کہ دار رقم میں آس پاس پورا علاقہ جو ہے وہ گونج اٹھا نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ بہت عظیم الشان نعرہ ہے اور قیامت تک چلے گا انشاءاللہ، اور سبھی کا یہ نعرہ چلتا چلا آیا ہے۔ عرب حضرات جو ہیں وہ جب کبھی اجتماعی طور پر اس طرح نعرے کا سلسلہ ہوتا ہے تو تکبیر کہتے ہیں سارے کر رہا تھے اللہ اکبر، اور کبھی بیک آوازی سارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح ترتیب رہتی ہے، موقع بہ موقع حساب ہوتا ہے۔ اپنے یہاں بھی باضابطہ طور پہ جب کئی اجتماعی سلسلے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے نعرہ تکبیر، جواب میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس طریقے سے پرجوش طریقے سے استقبال ہوا، اور یوں جو ہے اس سے قبل جو مسلمان انگلیوں پہ گنے جا رہے تھے اور گنتی بڑھتے بڑھتے ایک کم 40 ہوئی تھی، 39 حضرات اسلام میں داخل ہو چکے تھے آپ سے قبل، شروع دور تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تو 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ چلہ جو ہے آپ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا کرایا، اور 40 کا ہنسا پورا ہوا۔ تو یہ واقعی بڑی ہی برکتوں والے ہنسے کے ساتھ معاملات ہیں، تو یہ خود فی نفسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بڑی نسبت باتیں ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ نوعیت ہوئی، اور مزید یہ ہوا عزت و شوکت اور عظمت کے حساب سے جب یہ اسلام کو قبول فرما لیا اور مشرف اسلام ہو گئے، تو اب اس کے بعد
फिर यही हुआ कि या रसूल अल्लाह अब हम कुल्लम खुल्ला हरम मुहतरम में ही नमाज़ पढ़ेंगे, जब हम हक़ पर हैं तो अब जिसको जो करना है वो कर ले, हम नमाज अलल ऐलान पढ़ेंगे। इससे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से घरों में नमाज़ पढ़ी जाती थी और हिफाजती मामला थे। तो बहरहाल उसके बाद से अल्लाह ताला ने करम फरमाया और इस तरीके से पूरी जमात वहाँ गई और नमाज का आगाज़ हुआ, और उस वक्त से लेकर आज तक पूरा आलम जो है नमाज़ें पढ़ रहा है, हरम शरीफैन में भी और सारे आलम में। इस तरह खुल्लम खुल्ला नमाज बा जमात के अहतमाम अल्लाह ताला ने आपके इस्लाम लाने के बाद से उसका आगाज़ फरमाया और किया, और इस तरह से फ़ारूक आज़म ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बात रखी, तो आज माशाअल्लाह इस तरीके की नौइयत है। इसी तरह ये भी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कमालात में से है कि जब इन उमूर पर गौर किया जाए तो ये अज़ीम हैरत और एक अज़ीम हकीकत बन जाती है कि अल्लाह के महबूब एक उमर को अपने अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह की तरफ से आपको उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिए जाते हैं। क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिया इलाही नहीं समझते होंगे इस चीज़ को? यकीनन समझते होंगे। तो बाज़ाब्ता तौर पर जो है दुआ मांगी जा रही है। जब भी कहा जाता है कि हज़रत फ़ारूक आज़म मुराद हैं, बाकी सब मुरीद हैं। मुरीद और मुराद, मुरीद होता है इंसान, वो आके पेश होता है और आके इजहार करता है कि मैं, जैसे वो इस्लाम ला रहा है तो वो इस्लाम के हिसाब से कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, इस्लाम के हिसाब से वो शरब इस्लाम हो जाता है। और कोई अपने शेख से बैत होने का इजहार करता है, और किसी का ये मामला है कि ख़ुद शेख जो है किसी को तलब कर रहे होते हैं, चाहत होती है। तो यूँ मुराद और मुरीद में फ़र्क है। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद यानी मुराद रसूल फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सारे साहब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इस एतबार से ये भी उम्मत में कहा जाता है। तो ये सब जो है मिन जानिबिल्लाह सादतों के मामलात हैं, और ज़ाहिर है कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे मोहब्बत हमारी दुनिया में भी और ज़िंदगी और मौत और बरज़ख और आखिरत में भी काम आने वाली है, कि उनकी सीरत, उनका किरदार और आपसे मोहब्बत ये हमें काम ही काम आएगी, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत वो उन्हीं के साथ जो है महशूर कराएगी। तो इस तरह से ये भी एक अजीब व गरीब आपके कमालात में से क्या मुराद रसूल हैं। आगोश रिसालत में पहुँच कर जनाब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला क्या से क्या बन गए। देखें, कोई सैफ़ मिन सयूफ़िल्लाह, कोई सय्यदुल मुअज़्ज़िनीन, कोई सिद्दीक़ अकबर, और कोई ज़ुन्नूरैन, कोई हैदर कर्रार। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला फ़ारूक आज़म, अल्लाह ताला की तरफ से इतना जलील क़द्र जो है प्यारे नबी के वास्ते से आपको लक़ब मिला, और उम्मत उसी से आपको याद करती है। तो गरज ये है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको अल्लाह ताला ने ये लक़ब दिया, तो किस बात से दिया कि आप जब दरबार रिसालत में तरबियत पाते रहे और फैज़ पाते रहे, तो उस फैज़ की बदौलत हक़ और बातिल में फ़ैसला करने में अल्लाह ताला ने आपको बड़े दर्जे का कमाल अता फरमाया। हक़ और बातिल में फ़ैसला करने में आपको कोई तरद्दुद, कोई तज़ब्ज़ुब, कोई इबहाम, कोई शक शुबा नहीं होता था, आप फ़ौरन फैसला फरमा लेते थे। ऐसी अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत, इस्तेदाद, इस्तिताअत और मलका अता फरमाया था। इसी तरह से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये भी कमाल हासिल है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर बेइंतहा एतमाद फरमाते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ अपना दूसरा वज़ीर हज़रत फ़ारूक आज़म को आपने करार दिया, ये बड़े एतमाद की बात है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कामिल, आप जो थे हुज़ूर के कामिल मुत्तबे और मुजस्सम इखलास होने की बिना पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आपने हुज़ूर अलैहि सल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। इतनी बड़ी बात आपने आपके लिए फरमाई कि लौ कान बाद नबिय्यन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, क्योंकि आप नबियों में ख़ातमुन नबिय्यीन ख़त्मुल मुरसलीन हैं, आप पर नबूवत मुकम्मल हो गई। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, और उम्मत आपकी आखिरी उम्मत है,
امت بھی آپ کی مکمل کر دی گئی۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے اتنی بڑی جو ہے آپ کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ آپ کے بڑے کمالات میں سے کہ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتباع میں مجسم بنا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے نشانی اور علامت اور پورا عکس بنا دیا تھا کہ آپ کو اتنا بڑا یعنی اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات آپ کے لیے فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اس سے بھی بڑا اعتماد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بارے میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب بیعت کرنے والے مردوں اور عورتوں کا ہجوم تھا تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کام کو سمیٹنے کے لیے مردوں کی بیعت اپنے ذمے لی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں میں بھیجا کہ وہ جا کر حضور علیہ السلام کی طرف سے حضور کے لیے ان سے بیعت لے لیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ بیعت کے لیے باقاعدہ اپنا نائب بنا دیا کہ حضور کی طرف سے جا کے وہ خواتین سے بیعت لے لیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے۔ اور پھر یہ ہو سکتا تھا کہ بھی مردوں میں آپ کو مقرر کرتے تھے، آپ جا کے خواتین میں بیعت لے لیتے، لیکن اعتماد کی انتہا ہے کہ خواتین میں بھیج کر آپ کو بیعت کے لیے فرما دیا۔ پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کسی کے لیے کوئی بیعت لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے کہ اگر کوئی شیخ اپنے کسی خلیفہ یا جانشین کے لیے لوگوں کو بیعت کر لیتا ہے تو صحیح درست ہے، ایسا صحیح ہے، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اس میں برکت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تو خیر اپنے نائب اور جانشین کو اس طریقے سے بھیجا ہے تو یہ بھی درست، اور ساتھ میں یہ پتہ چل گیا کہ بھائی کسی کی بیعت کوئی دوسرا بھی لے سکتا ہے، جس طرح سے نکاح میں وکیل بنا کر جو ہے دوسرے کی طرف سے نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بہرحال نکاح تو جو اس کے لیے کر لیا جاتا ہے اور منعقد ہوتا ہے، اس طریقے سے بیعت کا بھی معاملہ ہے۔ بہت سے حضرات اس طرح سے اپنے بڑوں سے اپنے شیوخ سے اپنی بیعت کے سلسلے جب ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور وہ حکم دیتے ہیں تو اپنے بڑوں کے ذریعے سے اپنے مریدین سے بیعت لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ نوعیتیں ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی کمالات پر مبنی ایک صفت ہے کہ آپ کا اتنا بڑا اعتماد جو ہے حضرت فاروق اعظم کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زبردست۔ اسی طریقے سے صفت اللہ والی جو صفت ہے اس میں بھی آپ کو بڑا کمال حاصل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کا رنگنے والے، اور اس میں سارے صحابہ ان پر رنگ جو ہے وہ آ رہا ہے، چھا رہا ہے، تو اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خصوصی طور پر اتنا بڑا آپ پر جو ہے اللہ کا رنگ چھایا اور آیا کہ پورے عالم میں آپ جو ہے فاروق اعظم بن کر چھا گئے، امیر المومنین بن کے چھا گئے۔ جو بھی کوئی نام لے گا اور لیتا ہے تو امیر المومنین اور فاروق اعظم کتنے ادب احترام سے نام لیتا ہے۔ کوئی بے ادب اور گستاخی ہوتا ہے جو ایمان سے فارغ اور ان چیزوں سے فارغ، تو وہی اس طرح کی وہ ہے کہ جو اس طرح بیعت بھی کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ یا پھر ناواقفیت ہے، لا علمی ہے، یا کوئی گمراہیت ہے، ورنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا زبردست بات ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا جہاں سے خمیر اٹھائے، آپ کا جسد اثر جہاں پر آرام فرمائے، وہیں سے ہی آپ کا بھی خمیر اٹھائے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ شعر پورا یوں ہے، پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو اس سے پتہ لگ رہا ہے، علم آ رہا ہے کہ کہاں کی جو ہے نا مٹی، اور اس کے لیے پھر کیا فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے دولت کدے اور میری رہائش گاہ اور میرے ممبر کے درمیان کا جو خطہ ہے مسجد نبوی میں ہے آپ کا روضہ اقدس، تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی باغیچے میں آپ آرام فرما ہے، اور اسی باغیچے سے ظاہر اٹھی مٹی، جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے، جس کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے وہیں وہ مدفون ہوتا ہے۔ تو اتنا عظیم الشان سلسلہ ہے قربتوں کا، رفاقتوں کا، تعلقات کا، خمیر کا، تو اس میں تو شک ایمان سے دور کر دیتا ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک، تو حضرت فاروق اعظم یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی اس طرح کی شک اور شبہ کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کو اپنے ایمان کی بھی خیر بنانی چاہیے۔ تاہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، آپ کے بارے میں کوئی اس طریقے کی تردد، کوئی تذبذب، کوئی اس طرح کی باتیں، تو یہ کوئی معاملہ جو ہے گمراہیت ہی کا ہو سکتا ہے، ہدایت والے کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے بڑے بڑے کمالات کے سلسلے رہے. باقی آپ نے دیگر علماء کرام کے بیانات سنے بھی ہوں گے اور سن رہے ہوں گے. اس میں سارے آپ کے اولیات کے حوالے سے مزید جو ہے خصوصیات اور آپ کی سلطنت کے حوالے سے. اب آپ دیکھیے جب آپ سلطنت پر متمکن ہوتے ہیں تو اتنی زبردست سلطنت جو ہے چلتی ہے, نظام اتنا زبردست جاتا ہے کہ ایک عشرے سے کچھ اوپر معاملات پہنچے ہیں اور پورے جو ہے دنیا بھر میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف ہے, ظلم کہیں نہیں ہے. ہر آدمی سکھ چین کی نیند سو رہا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. اپنے اور پرائے سب اپنے جیسی زندگی گزار رہے ہیں. غیر ہیں, ذمی ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کے ساتھ بھی درد اور سوز کا معاملہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے بھی جو ہے روزینے مقرر کیے جا رہے ہیں, ماہانہ مشاعرے مقرر کیے جا رہے ہیں. ساری چیزیں ہیں اور 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ کی سلطنت وسعت پا لیتی ہے دنیا میں. اگر یوں کہہ دیا جائے کہ آدھی دنیا پر خلافت قائم ہے اور دوسری آدھی دنیا پر وہ اثر انداز ہے, تو یہ بے جا نہ ہوگا بلکہ بجا ہوگا. بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے شان عظیم الشان دی اور اسلام کے بعد بھی سلسلے بڑے طویل ہیں, بڑے سلسلے جو سمجھنے کے نہ ختم ہونے والے ہیں. شاعر نے کہا نا کہ دنیا سنے تو قصہ غم ہے بہت طویل, ہاں تم سنو تو قصہ غم مختصر بھی ہے. آج تو حضرت فاروق اعظم کا صرف نام ہی کافی ہے کہ آپ کا نام لے لیا جائے تو ساری دنیا سمجھ جاتی ہے کہ ہاں بھائی کون سی کا نام لیا جا رہا ہے, ان کے کمالات کیا ہیں, ان کی شان کیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے زبردست کمالات سے نوازا. اللہ پاک ہمیں سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر بھرپور طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے, کمی کوتاہیاں دور فرما دے اور ہمیں دنیا میں بھی زندگی اور موت کے معاملات میں بھی برزخ اور آخرت میں بھی انہی حضرات کی محبت کے ساتھ رکھے اور انہی حضرات کے ساتھ ہمیں قیامت میں محشور فرمائے. ہماری کمی کوتاہیاں دور فرمائے اور معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم کے معاملات فرما دے اور محرم الحرام کی برکتوں سے بھی ہمیں مالا مال فرما دے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.